Watch the review of Door, episode 61. ایک منظر سوچیں، ایک ملازمہ ہے، اس کے سامنے اس کے مالک کی منگیتر کھڑی ہے اور مالک طنز سے کہتا ہے، اماں جی ایسی حیرانگی سے کیا دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کی بہو ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو سیدھا دل پر لگنے والا ایک تیر ہے۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی حملہ ہے۔ تو آج ہم جس کہانی کو کھریدنے والے ہیں وہ ایسے ہی چھپے ہوئے رشتوں، قربانیوں اور اپنی پہچان کھوجتے کرداروں کی کہانی ہے۔ جی، ہمارے ذرائع ایک ڈرامائی داستان کے کچھ اقتباسات ہیں جو ہمیں میرب، اس کی ماں صباحت، اس کے بھائی کمال اور ان کی زندگیوں میں طوفان لانے والے کرداروں کرمانی اور فیروزہ کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ صحیح۔ مطلب ہم ان کرداروں کے فیصلوں کے پیچھے جو نفسیات ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صباحت جیسی خوددار عورت وہ اپنے بیٹے کی ذلت آخر کیوں برداشت کر رہی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور کرمانی جیسا شخص اسے دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اور میرب کی یہ جو تلاش ہے یہ ہمیں رشتوں کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پیچیدہ جذباتی جال ہے۔ اور آج ہم اس کے ایک ایک دھاگے کو الگ کر کے دیکھیں گے۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں میرب کی بے چینی اور اس کی تلاش سے۔ جی، وہ اپنی ماں صباحت کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اولڈ ایج ہوم پہنچتی ہے۔ اچھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا؟ جی وہی جگہ۔ اور اب جب اسے صباحت وہاں نہیں ملتی تو وہ تقریباً پاگل ہو رہی ہے۔ اسے بس اتنا پتا چلتا ہے کہ صباحت وہاں سے جا چکی ہیں، لیکن کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تلاش صرف ایک فزیکل تلاش نہیں ہے، یہ میرب کے اندر کا ایک سفر بھی ہے۔ اس میں پچھتاوا ہے، محبت ہے اور اس غلطی کو سدھارنے کی ایک شدید خواہش۔ بالکل۔ اور اسی اولڈ ایج ہوم میں جیسا آپ نے کہا اس کی ملاقات ایک بزرگ خاتون سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت ہی اہم اور جذباتی لمحہ ہے۔ بہت جذباتی۔ وہ خاتون میرب کو بتاتی ہیں کہ وہ صباحت کو جانتی تھیں۔ کہتی ہیں بڑی پیاری عورت اور بہت خوددار خاتون۔ خوددار، دیکھیں یہ لفظ پھر آیا۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں بیٹے سے بہت دل برداشتہ تھیں، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی بات کہتی ہیں جو میرب کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ وہ بتاتی ہیں کہ صباحت نے کہیں ملازمہ بن کر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اوہ! لیکن اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی بات اس خاتون کا اپنا درد ہے۔ وہ میرب کو بتاتی ہیں کہ اس اولڈ ایج ہوم میں ہر سہولت تو ہے، ہر آسائش ہے، لیکن اپنا گھر نہیں ہے۔ وہ اپنی اولاد کو ترس رہی ہیں جو انہیں وہاں چھوڑ کر جیسے بھول ہی چکی ہیں۔ یہاں دیکھیں رائٹرز نے کتنی ہوشیاری سے میرب کی ذاتی کہانی کو ایک بڑے سماجی مسئلے سے جوڑ دیا ہے۔ جی جی، یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں رہا، اب یہ اس بات پر ایک تبصرہ بن گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام کیسے ٹوٹ رہا ہے، جہاں والدین کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ اور جب وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ اگر ہر اولاد میں یہ جذبہ ہوتا تو آج شاید یہ جو اولڈ ایج ہومز ہیں وہ آباد نہ ہوتے، تو یہ جملہ یہ میرب کے کردار کو اور بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ کیسے؟ مطلب ایک طرف دنیا ہے جو اپنے والدین کو چھوڑ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ایک بیٹی ہے جو اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بالکل، یہ میرب کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس میں ایک المناک ستم ظریفی بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ میرب اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے اور اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اس کی ماں صباحت اسی شہر میں ایک بالکل مختلف جنگ لڑ رہی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس سے میرب بالکل بے خبر ہے، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا کمال دونوں ایک ہی گھر میں ملازم ہیں، لیکن اپنا ماں بیٹے کا رشتہ سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ جی، وہ فیروزہ نامی ایک خاتون کے گھر میں کام کرتے ہیں جو انہیں صرف ملازم سمجھتی ہے۔ اور اس رشتے میں جو تضاد ہے وہ دل چیر دینے والا ہے۔ صباحت روز اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کمال کو اپنے مالک کرمانی کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کی غلامی کرتے ہوئے دیکھتی ہے، اور اندر ہی اندر ٹوٹتی ہے۔ ایک منظر ہے جہاں کمال اپنے مالک کے جوتے صاف کر رہا ہوتا ہے، جی، اور صباحت اسے دیکھ کر کہتی ہے کاش تمہارا یہ روپ دیکھنے سے پہلے میں مر ہی گئی ہوتی۔ اف! یہ الفاظ ایک ماں کی بے بسی، اس کے غصے اور اس کی شرمندگی کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔
اس کے لیے یہ صرف غربت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، عزت کا سودا ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ صباحت اتنی خوددار عورت ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، تو وہ اپنے بیٹے کمال کو اس طرح ذلیل ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر رہی ہے؟ وہ یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب غربت کی تلخ حقیقت میں چھپا ہے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک نوکری نہیں ہے، یہ ان کی بقا کا سوال ہے۔ مطلب سر پر چھت، 2 وقت کی روٹی؟ بالکل۔ اگر وہ یہ نوکری چھوڑتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ سڑک پر۔ صباحت کا غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر ایک ماں بھی تو ہے۔ وہ کمال سے ناراض ہے، لیکن وہ اسے بے گھر ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ جو جھوٹ ہے، یہ شناخت چھپانے کا عمل ہے، یہ ان کے لیے ایک پنجرہ ہے جو مجبوریوں سے بنا ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، ایک پنجرہ۔ وہ اس میں قید ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یعنی وہ ایک ہی وقت میں اپنے بیٹے سے نفرت بھی کر رہی ہے اور اس کی حفاظت بھی۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ نفسیاتی کیفیت ہے۔ جی، اور یہ سب کچھ فیروزہ کے گھر میں ہو رہا ہے، جو کمال کو اپنا خاندانی ملازم سمجھتی ہے۔ اسے تو اندازہ تک نہیں کہ اس کی چھت کے نیچے ایک ماں روز اپنے بیٹے کی تذلیل پر خون کے گھونٹ پیتی ہے۔ اور فیروزہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کے لیے یہ لوگ صرف فرنیچر کی طرح ہیں۔ جی، جن کا کام اس کی خدمت کرنا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی، کوئی رشتے، کوئی عزت نفس ہو سکتی ہے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور یہی بے خبری آنے والے طوفان کو مزید تباہ کن بنا دیتی ہے، کرمانی کے ذریعے۔ جی، کرمانی، جو فیروزہ کا منگیتر ہے اور کمال کا مالک، ایک دن فیروزہ کو اس کے شوٹنگ کے گیٹ اپ میں، یعنی ایک بھاری بھرکم لباس اور میک اپ میں، زبردستی گھر لے آتا ہے۔ اور اس کا مقصد؟ صرف اور صرف اپنے ملازم صباحت اور کمال کو ذلیل کرنا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ صحیح۔ دیکھیں، کرمانی کا کردار صرف ایک ویلن نہیں ہے، وہ ایک کلاسیکل سیڈسٹ ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس سے دوسروں کو تکلیف اور بے بسی میں دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ اچھا۔ اس کی طاقت پیسے سے نہیں آتی، بلکہ دوسروں کی بے بسی پر کنٹرول سے آتی ہے۔ فیروزہ کو اس کے شوٹنگ گیٹ اپ میں گھر لانا بھی اسی کی ایک علامت ہے۔ وہ گھر آ کر صباحت اور کمال کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ اور فیروزہ نکاح کرنے والے ہیں، اور پھر کرمانی صباحت کی طرف دیکھ کر انتہائی طنزیہ انداز میں کہتا ہے، السلام علیکم اماں جی، ایسی حیرانگی سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ آپ کی بہو ہے۔ اف، اور یہ سن کر صباحت اور کمال پر جیسے بجلی گر پڑتی ہے۔ کمال تو اپنے غصے پر قابو ہی نہیں رکھ پاتا اور کرمانی کا گربان پکڑ لیتا ہے، چیختا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن کرمانی اسے دھکا دے کر گڑا دیتا ہے۔ جی، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر کرمانی کے الفاظ کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اماں جی ایک عزت والا لفظ ہے، لیکن یہاں وہ اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، وہ یہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری عمر یا تمہارے رشتے کی میرے نزدیک کوئی وقات نہیں، تم صرف ایک ملازمہ ہو جس کی تذلیل کی جا سکتی ہے۔ یہ طاقت کا بدترین اور گھنونا مظاہرہ ہے۔ وہ صباحت کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کے بیٹے پر حملہ کر رہا ہے۔ اور جب بیٹے پر حملہ ہو تو ایک ماں کیسے چپ رہ سکتی ہے؟ صباحت اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کرمانی کے قدموں میں گرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ التجا کرتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے، صاحب معاف کر دیں، صاحب میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ راز جس کو انہوں نے اتنی مدت سے اپنے سینے میں دفن کیا تھا، سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور فیروزہ جو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ تو سکتے میں آ جاتی ہے۔ اس کا رد عمل بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ وہ چیختی ہے، آپ کا بیٹا! یہ کم اور گھٹیا انسان آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جھٹکا صرف سچ جاننے کا نہیں ہے، اس میں ایک شدید طبقاتی نفرت بھی ہے۔ مطلب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اس کا خاندانی ملازم کمال، جس کو وہ ایک کیڑے سے زیادہ نہیں سمجھتی، اس عورت کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک ناقابل یقین دھوکہ ہے۔ اس انکشاف کے بعد کرمانی اور فیروزہ کا رویہ وہ تو بے حیثیت کی انتہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ان ماں بیٹے نے یہ سچ کیوں چھپایا ہوگا، ان کی کیا مجبوری ہوگی۔ اس کے برعکس وہ فوراً انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فیروزہ تو چیخنے لگتی ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اسے بلیک میل کر رہے ہیں، یہ کوئی سازش ہے۔ رد عمل اس طبقاتی فرق کو بھی ظاہر کرتا ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے۔ ان کے نزدیک غریب لوگ فطرتاً سازشی اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ وہ اس سچائی کے پیچھے کیا درد، مجبوری اور ذلت کچھ بھی سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے جس کا مقصد ان سے پیسے اینٹنا ہے، اور وہ فوراً ان سے پیچھا چھڑانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ کرمانی کہتا ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک ایک مہینے کی تنخواہ دے کر گھر سے نکال دیں گے۔
یعنی جس سچ کے کھلنے کا ڈر صباحت اور کمال کو ہر وقت رہتا تھا وہ کھل تو گیا، لیکن وہ ان کے لیے کوئی آزادی نہیں لایا۔ بلکہ مزید ذلت اور بے یقینی لے کر آیا۔ اور اس سب کے دوران کرمانی اور فیروزہ امریکہ جا کر شادی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور جاتے جاتے بھی کرمانی اپنے تن سے باز نہیں آتا۔ نہیں، وہ فیروزہ سے کہتا ہے کیا خیال ہے میں اپنے ساتھ صباحت اور کمال کو لے آؤں، شادی میں شریک ہو جائیں گے۔ اور پھر فیروزہ کا جواب وہ اس کہانی کے سب سے سرد اور بے رحم مکالموں میں سے ایک ہے۔ وہ نفرت سے کہتی ہے، او ہو، کن منحوس لوگوں کا آپ نام لے رہی ہیں۔ منحوس لوگوں، یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے صباحت و کمال اب انسان بھی نہیں رہے۔ وہ صرف ایک بدشگونی ہے جن سے جلد از جلد جان چھڑانا ضروری ہے۔ ان کی عزت، ان کے رشتے، ان کے درد کی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ تو کہانی کے تمام دھاگوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو تصویر بہت بہت المناک بنتی ہے۔ ایک طرف میرب ہے جو اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی ماں شرمندگی اور مجبوری کی وجہ سے اسی کے آس پاس کہیں چھپی ہوئی ہے، اور دوسری طرف صباحت ہے جو اپنی عزت نفس بچانے اور اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے ایک جھوٹ کی زندگی جی رہی تھی، جو اب سب کے سامنے آ چکا ہے اور اسے مزید بے عزت کر گیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں کئی بنیادی سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خاندان کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف خون کا رشتہ ہے یا احساس اور عزت کا بھی؟ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ صباحت کا ایک بیٹا اس کے ساتھ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک بیٹی اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ یہ رشتوں کی ناقدری اور قدردانی کا ایک شدید تضاد ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بقا کے لیے کن ناممکن حالات سے گزرتے ہیں اور کیا کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہانی ہمیں اس موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں صباحت اور کمال کا سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کرمانی اور فیروزہ انہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ سامعین کے لیے گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ جب کوئی ایسا سچ جسے شرم اور مجبوری کے تحت برسوں چھپایا گیا ہو اچانک سب کے سامنے آ جائے تو کیا یہ آزادی کا باعث بنتا ہے یا مزید بربادی کا؟ کیا یہ کرداروں کو جوڑتا ہے یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے؟